السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے بزرگ اور بااثر سیاستدان کی جنہوں نے کئی دہائیوں تک پنجاب اور پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جی ہاں، یہ ہیں سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ۔ دوستو، سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ 20 اکتوبر 1935 کو ڈی جی خان کی تحصیل بہادر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ وہ کھوسہ قبیلے کے سردار ہیں اور یہ منصب انہیں 1941 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وراثت میں ملا۔ دوستو، کھوسہ صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز بہت ہی کم عمری میں کیا۔ صرف 26 سال کی عمر میں وہ 1962 میں پہلی بار ممبر مغربی پاکستان اسمبلی منتخب ہوئے۔ دوستو، وہ اپنی زندگی میں 9 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کے منتخب ہونے کے سال 1970، 1977، 85، 88، 90، 93، 97، 2008 اور 2013 ہیں۔ دوستو، اپنی اسمبلی ممبری کے دوران انہوں نے کئی اہم وزارتیں بھی سنبھالیں، جن میں تعلیم، خزانہ، آبپاشی، وزیر منصوبہ بندی و ترقی، لوکل گورنمنٹ کے وزیر، مواصلات و تعمیرات سمیت بے شمار وزارتوں پر فائز رہے۔ دوستو، 2008 سے 12 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سینئر مشیر برائے مالیات رہے۔ دوستو، سردار دوست محمد خان کھوسہ 17 اگست 1999 سے 12 اکتوبر 1999 تک گورنر پنجاب بھی رہے۔ دوستو، 2012 سے 2018 تک وہ سینیٹر بھی رہے اور پنجاب کی نمائندگی کرتے رہے۔ اس دوران وہ 2013 کے الیکشن میں ایم پی اے بھی منتخب ہوئے تھے، لیکن کیونکہ وہ سینیٹر تھے تو اس لیے انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی۔ دوستو، انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارا، لیکن 1 جون 2018 کو انہوں نے پارٹی تبدیل کی اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک شوکنگ نیوز تھی، کیونکہ سردار صاحب اتنا ایک لمبا عرصہ مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ دوستو، سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے بیٹے اور پوتے بھی سیاست میں سرگرم ہیں۔ ان سردار دوست محمد کھوسہ 2008 میں کچھ عرصے کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کے بڑے بیٹے سردار سیف الدین کھوسہ مختلف بار ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے پوتے محمد محی الدین خان کھوسہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ دوستو، سردار ذوالفقار علی کھوسہ کا سیاسی سفر 1962 سے شروع ہوا اور کئی دہائیوں پر محیط رہا۔ انہوں نے ایم پی اے، وزیر، گورنر، سینیٹر اور وزیر اعلیٰ کے مشیر کی حیثیت سے ملک و صوبے کی خدمت کی۔ ان کا خاندان آج بھی سیاست میں سرگرم ہے اور جنوبی پنجاب کی سیاست پر ان کا گہرا اثر و رسوخ برقرار ہے۔ دوستو، 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ڈی جی خان کے حلقہ این اے 190 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا، جس میں یہ پہلے تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پر یہ ایم این اے منتخب ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کی دوبارہ گنتی کے بعد انہیں ہرا دیا گیا تھا، یا یہ ہار گئے تھے دوبارہ گنتی میں۔ اس وقت فاروق احمد خان جو ہے وہ ایم این اے منتخب ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔